السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، میں ہوں شعبان جھولن شعبان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ اسالیب نثر کے موضوع صبرس جو اردو نثر کی پہلی باقاعدہ کتاب ہے اس کے حوالے سے حاضر ہیں۔ میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح کے سوال آ سکتے ہیں اور آپ نے ان کو کس طرح جو ہے وہ حل کرنا ہے، ان کا جواب کیسے دینا ہے، یہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں۔ لیکن اس سے قبل اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ تو اردو کی پہلی کتاب صبرس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سب سے پہلے تو آپ یہ جان لیں کہ سوالات کس طرح آپ سے اس کے حوالے سے پوچھے جا سکتے ہیں، پھر میں اس کا جواب بھی بتاتا ہوں۔ صبرس کا قصہ بھی عجیب ہے اور اس کا انداز بھی عجیب ہے، تفصیلی جائزہ لیں۔ ایک سوال تو یوں پوچھا جا سکتا ہے آپ سے، اور دوسرا یوں بھی پوچھا جا سکتا ہے، صبرس کے اسلوب کا تنقیدی جائزہ لیں۔ پھر آپ سے یوں بھی پوچھا جا سکتا ہے، صبرس کے اسلوب پر تنقیدی مضمون لکھتے ہوئے لسانی اہمیت بھی واضح کریں۔ تو اس طرح کے عزیز طلباء و طالبات آپ سے تین جو ہے وہ سوالات پوچھے جا سکتے ہیں۔ آپ نے ان کا کس طرح جواب دینا ہے وہ میں ابھی بتانے والا ہوں۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو ہم اسلوب کی جو ہے اسلوب ہوتا کیا ہے، ہم اسلوب کی سادہ سی تعریف جو ہے وہ جان لیتے ہیں کہ کسی شخص کا مخصوص انداز بیان یا طرز تحریر اسلوب کہلاتا ہے۔ اسلوب سے مراد کسی لکھنے والے کی انفرادی طرز نگارش ہے جس کی بنیاد پر وہ دوسرے لکھنے والوں سے ممیز ہو جاتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں کہ اردو ادب کو زندگی دینے کا شرف وجیح کو ہوا۔ ان سے پہلے نثر کی معلوم کتابوں کو اظہار کی ناتمام جرت تو کہا جا سکتا ہے، ادبی اسلوب کی سنجیدہ کوشش نہیں سمجھا جا سکتا۔ وجیح نے شعوری طور پر ایک ایسا اسلوب ترتیب دیا ہے جس میں ہندی، گوالیاری اور دکنی تینوں زبانوں کے الفاظ شامل ہیں۔ اس زبان کو وہ ہندی زبان کا نام قرار دیتے ہیں۔ وہ جا بجا فارسی محاورات، ضرب الامثال اور عربی آہنگ و الفاظ کے ذریعے اپنی نثر میں ادبیت کی شان بھی پیدا کر دیتے ہیں۔ جہاں کہیں فارسی کا استعمال ہوا ہے، وجیح نے ساتھ ترجمہ بھی کر دیا ہے تاکہ قاری کی طبیعت پر بوجھل نہ ہو۔ صبرس اپنے دور کی سب سے زیادہ ترقی یافتہ اسلوب میں لکھی گئی ہے۔ ملا وجیح اپنی ذہانت سے کام لیتے ہوئے صبرس کے اسلوب کو شائستگی، لطافت، نکتہ آفرینی، حقیقت بیانی اور استعاراتی و تمثیلی اور تخیلی انداز کی کوس قزح بنا دیا۔ اس اسلوب کی خصوصیت کو ہم یوں بیان کر سکتے ہیں: زبان و بیان کی ہمہ گیری، فارسی اسلوب و آہنگ، ادبیت، قصے کی دلچسپی، جذبات کی فراوانی، زبان کی دلکشی، اسلوب کی ندرت، مکفّا و مسجع، مقامیت لہجے اور انداز میں۔ تو عزیز طلباء و طالبات، دیکھیں کہ صبرس کے مطالعے کے دوران میں جا بجا ایسے مقامات آتے ہیں جہاں دکنی، شمالی ہندی، گول کنڈی، سرائکی، مرہٹی زبانوں کے الفاظ انتہائی بے تکلفی سے استعمال ہوتے ہیں۔ وہاں مختلف زبانوں کے اقوال، اشعار، مصرے، ضرب الامثال اور کہاوتیں بھی وجیح بلا تکلف استعمال کرتے ہیں۔ ڈاکٹر سید عبداللہ بھی وجیح کے اسلوب میں مقامیت کے باوجود فارسیت کا گہرا رضا کو تسلیم کرنے پہ مجبور ہیں۔ تاہم فارسی اسالیب کے بعض رنگ اس یعنی وجیح کی نثر میں آ گئے ہیں۔ صبرس کے دیباچے میں عبداللہ کتب شاہ کی تعریف میں لکھے گئے
یہ جملے اس کے اسلوب کے فارسی آہنگ و لہجے کی بخوبی نشاندہی کرتے ہیں۔ خط کشیدہ تمام الفاظ تراکیب فارسی زبان کے ہیں۔ سلطان عبداللہ، ذل اللہ، عالم پناہ، صاحب سپاہ، حقیقت آمادہ، دشمن پرور، ثانی سکندر، عاشق صاحب نظر، دل کے خطرے سے بے خبر۔ صبرس کے اسلوب میں وجیح کی علمیت کا بھی بڑا کردار ہے۔ وجیح کا ملا ہونا صبرس میں علمی شان پیدا کرنے کا باعث ہوا ہے۔ صبرس کے اسلوب میں وجیح کی استعداد علمی اور زبان دانی کے بڑے گہرے اثرات ہیں۔ تمام خصوصیات کے باوجود وجیح لہجے کی مقامیت سے واسطہ نہ چھڑا سکے۔ وجیح کا تعلق گولکنڈہ دکن سے ہے۔ اس دکنی پس منظر کے ساتھ اس نے اپنے زبان دانی کے زور پر ہندوستان کی تمام زبانوں سے استفادہ کیا اور اپنے اس دعوے کو صحیح ثابت کیا کہ صبرس زبان ہندوستان میں لکھی گئی ہے۔ ڈاکٹر جمیل جالبی کہتے ہیں کہ یہی وہ لہجہ ہے جس نے اردو زبان کی تشکیل میں بڑا اہم کردار ادا کیا ہے۔ صبرس میں ملا وجیح نے اکثر مقامات پر تذکیر و تانیث کا خیال نہیں رکھا، مثلاً شراب اور دنیا جیسے الفاظ کو مذکر لکھتے ہیں۔ ایک اور بات اس قصے کو پڑھتے ہوئے اسلوب اور زبان کے سلسلے میں بہت کھٹکتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ وجیح مذکر کے لیے مذکر فعل اور مؤنث کے لیے مؤنث فعل استعمال کرتے ہیں۔ مثلا مرد نے کھانا کھایا، عورت نے کھانا کھائی، تاہم یہ چونکہ دکنی زبان کے رواج کے عین مطابق ہے، لہذا وجیح کی کوتاہی نہیں سمجھنی چاہیے۔ صبرس کی زبان 400 سال پرانی ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ 400 سال پہلے بھی وجیح نے ایسے ہی الفاظ استعمال کیے جیسے ہم آج کرتے ہیں، مثلا خالہ کا گھر، دیکھا دیکھی، شان نہ گمان وغیرہ۔ صبرس اور وجیح کے معاصرین کے ذریعے ہماری اردو نے جڑ پکڑی۔ صبرس کا لسانی دائرہ بھی کافی وسیع ہے۔ اس میں شمالی ہند کی زبانوں، برج بھاشا، گوالیاری، راجستھانی اور دوسری زبانوں کے محاورے، ضرب الامثال اور اثرات بھی پائے جاتے ہیں۔ صبرس کی لسانی حیثیت مسلم ہے۔ اس نے باب مراتب اور فرق مراتب ختم کر کے ایک نئی زبان دی ہے۔ وجیح کی نثر کو اگر ہم آج غور سے پڑھیں تو ہمیں تقریباً تمام زبان سمجھ آ جاتی ہے۔ زبانیں مقام عروج تک پہنچنے میں وقت لیتی ہیں۔ اردو نثر نے تو بہت تیزی سے ارتقائی مسافتوں کو طے کیا ہے۔ خوش رنگ اور خوش آہنگ کا اعزاز وجیح کو حاصل ہے۔ اردو کے نثری ادب میں صبرس کا درجہ نہایت بلند ہے۔ صبرس اگرچہ اولین کوشش ہے مگر بہترین کوشش ہے۔